बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आज का दिन नन्हे अली असगर मौला अली असगर की याद से मनसूख है। आज जो है हम बात करेंगे वाक़या करबला के हवाले से। वाक़या करबला में क्या हुआ था, किस तरह से जो है वहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद जो शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। मैं जो है आज पूरे वाक़या करबला के हवाले से इस पर डिस्कस करना चाहूँगी। हम इस पर बात करेंगे कि वाक़या करबला था क्या, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे लोग जो है अपने अपने जो है वो ज़बानी वाक़या करबला बयान करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलामा सैयद असद आलम नकवी साहब और जो है अहले सुन्नत से हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आतिफ जावेद साहब, और नोहा को हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ताबिश अली। मैं नोहा से स्टार्ट करूँगी अपने प्रोग्राम को। मैं चाहूँगी ताबिश आप जो है आज जो है नोहा हमारे नाज़रीन को जो है सुनाएं जो आप जो है सोच के आएँ, ताकि फिर हम बाकी जो डिस्कशन है हम उसको फिर कंटिन्यू करें। जी आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन तेरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन चलते नाके से गिराया खुद को जलती रेत पर चलते नाके से गिराया खुद को जलती रेत पर घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन फिर किसी मुश्किल में घिर कर
حسین. بہت بہت خوبصورت. ذکر حسین علیہ السلام جو ہے صرف زندگی میں آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، مطلب اس پہ صرف آپ ان کے کہے پہ عمل کرتے ہیں، پوری زندگی آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ ان کی جو پوری زندگی تھی اس کو ان کو کون کون کس کس طرح سے فالو کرتے ہیں آج کے دور میں، جو ان کے عمل تھے جو انہوں نے کیا. مطلب ظاہر ہم وہ ساری چیزیں تو اس طرح سے پراپرلی فالو کرتے، لیکن ان کی زندگی کو اگر ان کا دیکھا جائے، جو ان کی قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو اگر ہم دیکھتے ہوئے اگر آج بھی ہم تھوڑا سا بہت بھی اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تو کیا وہ خوبصورت منظر تھے جو ان کی زندگی کے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزاری. ان کے جو پنجتن پاک تھے انہوں نے کس طرح سے جو ہے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس والے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ مفتی عاطف جاوید ہیں، دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہے. میں مفتی صاحب جو واقعہ کربلا تھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیوبند مسلک میں جو ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے کرتے ہیں، آپ اس کے بارے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، محرم کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ پورے 12 مہینوں میں وہ واحد اسلامی مہینہ ہے جس کے اندر قربانیوں کی بے حساب مثالیں ملتی ہیں. اور قربانی صرف اس حد تک کی نہیں تھی کہ وہ مالی قربانی تھی، یا وہ قربانی جو ہے صرف اس حد تک محدود نہیں تھی کہ وہ ان کی ذات سے متعلق تھی، بلکہ ایک ایسی قربانی کا مہینہ ہے جو تا قیامت آنے والے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جذبہ شہادت پیدا کرتا ہے، اور جذبہ ایثار پیدا کرتا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا ہے، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں حقیقی طور پر لانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اہل بیت کو دیکھنا ہوگا، اہل بیت اطہار کے گھرانے کو دیکھنا ہوگا، ان کی قربانیوں کو دیکھنا ہوگا، اور جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس سے پہلے بھی قربانیاں دی، بے حساب قربانیاں دیں، چاہے وہ مدینہ کا پوری زندگی حیات مبارکہ مدینہ کے اندر کی ہو، یا پھر مدینہ سے سفر کربلا ہو. ایک ایک موڑ پر انہوں نے قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلند رہے گا. اہل بیت ہمیشہ سے قربانی دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کو پسند کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا ہے. جی جی بالکل. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولا حسین کی وہ کون سی قربانیاں تھی جو آج تک دین میں جو ہے سب سے زیادہ منفرد رہی ہیں؟ دیکھیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں پر اگر ہم بات کریں، جہاں خیرات کی بات آتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 پر آتے ہیں کہ انہوں نے راتوں کو گھروں میں جا جا کے توشہ جو ہے تقسیم کیا اور لوگوں کی غربا کی مدد کی. جہاں پر بات آتی ہے عبادات میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 25 حج کیے، پیدل سفر کر کے بیت اللہ کے 25 حج مبارک کیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی پر بات کی جائے تو وہ نواسہ رسول ہیں، لخت جگر بطول ہیں. اور اسی طرح مجھے ایک وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے خوبی یاد آئی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سفر پر آئے تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، لیکن اس وقت انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے آنے والی امت کے لیے پیغام دیا کہ اگر تمہارے سامنے جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہو تو تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، دین کو سربلند کرنا ہے. کیا بات ہے. بالکل. سید اسد علامہ نقوی صاحب جو میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ جو ہمارے مولا حسین علیہ السلام ہیں، ان کی بہادر دلی، ان کی جو انہوں نے جس طرح سے سب دیکھا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جو واقعہ کربلا ہے، اس کربلا کا جو منظر تھا اس میں انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لیکن ان کی بہادر دلی پہ، ان کی جو برداشت ہے اس پہ میں سلام پیش کروں گی کہ بس انہوں نے یہی سوچا کہ مجھ سے بس کسی طرح سے خدا راضی ہو جائے. علامہ صاحب، جو مولا حسین ہیں ان کی جو شہادت ہے انہوں نے دیکھی، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس پہ کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین.
امام حسین علیہ السلام کی لفظ قربانی کو اگر ہم انہی ظاہری عوامر میں دیکھیں تو ان کے اس قربانی کے ساتھ یا انہوں نے جو کام اثر انجام دیا کربلا میں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو محدود نہیں کیا اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے اس مقصد کو بیان کرتے رہے، چاہے وہ وقت تھا کہ جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے مکے کے لیے، اور پھر مکے سے وہ دوبارہ انہوں نے دوسرا سفر اختیار کیا کوفے کی طرف، کہ جو بھی اس کے اسباب بنے، وہاں پر امام نے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ پھر دوسری بات کہ کربلا کے موقع پر، یعنی اس دوران جنگ یا اس سے پہلے کے خطبات میں جو خود امام علیہ السلام اپنی زبان سے جو چیز بیان کر رہے ہیں، ہم اسی کو اپنے سامنے رکھ کر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی ان کی کیفیت کیا تھی۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ان کی جو تمام کربلا کی چیزیں ہیں وہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ آنن فانن یہ تمام چیزیں رونما ہوئیں، بلکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے لیے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اپنے نواسے کی ولادت کے موقع پر، تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر سے جب مبارکباد دیتے ہیں تو کوئی خبر بھی ساتھ میں دیتے ہیں کہ پہلے اس خبر کو سن کر جو ہے پیغمبر انتہائی خوش ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے گریہ فرمایا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا یہ میرے گھر ولادت ہوئی ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں، اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ بہرحال خوشی کی موقع ہے کہ جب جنت سے بھی خوشی کی خبر آ رہی ہے اور تمام لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، ملائک مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک ایسی خبر سنا دی ہے جو کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور وہ خبر جو تھی واقع کربلا سے متعلق پیغمبر کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے ان نواسے سے صفت رسول سے ہم نے یہ کام لینا ہے، اور رسول نے پھر اپنی زبان سے اس چیز کو اس انداز سے بیان کیا کہ حسین و منی وانا من الحسین، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے، یہ جو پورا واقعہ آپ کسی ایک انڈیویجول ایکٹ کی بات نہیں کر سکتے کہ ہم یہ واقعہ وہ ایسا ہوا اور ایسا کہا، نہیں، یہ پورا جو کربلا کا جو سانحہ ہے، اس پورے واقعے نے اسلام کو زندہ کیا، اور اسلام سے مراد کیا ہے کہ وہی حسین منی وانا من الحسین جو وہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ خود آج بھی اگر دنیا میں کہیں کسی کونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نام لیا جا رہا ہے، اذان میں اللہ اکبر کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے کہ جس کی گواہی خود پیغمبر اپنی زندگی میں دے چکے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ ایک بات، امام حسین علیہ السلام جب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں مدینے سے، تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو انہوں نے بٹھا کر ایک وصیت نامہ دیا کہ جب آدمی نکلتا ہے تو اپنے جو عزیز اقارب ہوتے ہیں، اور محمد بن حنفیہ جو کہ بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ سفر پہ نہیں نکل سکتے تھے، تو ایک وصیت نامے میں کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ میں کوئی قیام کرنے، کوئی لڑائی کرنے، کوئی جھگڑے فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پہ کوئی خاص کسی مکتب، کسی خاص سوچ رکھنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کہیں کہ میں اپنی نانا کی امت، اب جو پیغمبر کا کلمہ گو ہے، ان تمام لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ نکلے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی اس وقت بہت سے ایسے عوامر، بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، تو یقیناً بہت سے ایسے واجبات تھے جو اس وقت متروک ہو چکے تھے کہ جس کی طرف آپ لے کر آئے، اور یہ بہت ہی، اگر ہم اس کو اس عوامی انداز سے پیش کریں تو انتہائی زیادتی بھی ہو جائے گی امام کی قربانی کے ساتھ، کہ فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک نہیں، وہ ایک انڈیکیشن تھی ایک عوامی کہ نہیں، میں نے جو چیز اس وقت متروک ہو چکی ہے، واجبات فرائض دین، اس کو میں نے زندہ کرنا ہے، اور وہ چیز جو کہ محرمات ہیں دین میں رائج ہو چکے ہیں، اس کو عام کر دیا گیا، اس کو میں نے ختم کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا لوگوں کو کہ یہ مت سمجھنا ہے کہ حسین کوئی نیا کوئی مشن لے کے چلیں، بلکہ اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، بلکہ میں جو ہوں اپنے نانا کی اور اپنے والد گرامی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک بات، اس کے بعد وقتاً آپ نے جو بات کی کہ کربلا میں انہوں نے جو کچھ کیا، وہاں پر ہمیں مختلف موقع پہ امام کچھ چیزیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ من جملہ ایک جو بہت امام سے جملہ منسوب ہے کہ کسی لمحے بھی جتنی بھی مشکلات آئیں، یعنی اس لیول پہ انسان اگر چلا جائے خدا کی محبت کے اس درجے پر انسان اگر فائز ہو جاتا ہے تو وہ بھی تمام چیز اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے جب خدا کی محبت ہو، جب خدا کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو، جیسے انبیاء نے کیا، دیگر ائمہ نے کیا، خود رسول خدا نے جو چیزیں فیس کی اس دین کے انعقاد کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، تو وہ چیزیں کوئی کم نہیں ہیں. تو یہاں پہ امام کے ساتھ بھی ایز اٹ از وہی مسئلہ تھا کہ جب اس خدا کے عشق میں اس طرح سے مبتلا ہیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی آپ نے ایک ہی جملہ کہا، رضن بے رضا ہی و تسلیما لامرہ، یعنی اس میں تمام چیزوں کا خلاصہ ہو گیا، امام کی تمام سوچ کا، افکار کا خلاصہ ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہو رضن بے رضا ہی، میرا کوئی دوسرا کاز نہیں ہے، مجھے فقط خدا کی رضایت حاصل کرنا ہے اور تسلیما لامرہ، اور میں خدا کے امر کے آگے تسلیم خام ہوں. ٹھیک ہے جی. میں مفتی صاحب آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے اس کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اہل سنت دیوبند مطلب سبھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں ان 2 دن کے کا جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. جی دیکھیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا افضل عمل ہے، اور یہ واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، اس کا جو تعلق ہے گناہ کا وہ صغیرہ گناہ سے تعلق ہے، اس کا تعلق کبیرہ گناہ سے نہیں ہے. جتنی بھی نفلی عبادات ہیں اگر ان کو کیا جائے تو ان سے آپ کی جو خطائیں ہوتی ہیں، جو مکروہ تنزیہی خطائیں ہوتی ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ تو یقیناً توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، جب تک ان کے لیے دل سے توبہ زبان سے اقرار نہ کیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کی اس کی تصدیق نہ کی جائے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو اس لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا افضل ہے. بعض حضرات کے ہاں اس کے کوئی لازم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ان کا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ نوحہ خواہ تابش ہے، میں تابش چاہوں گی کہ آپ نوحہ جو ہے پڑھیں تاکہ پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. پھر ہم ان سے اجازت لیں گے بریک کے بعد، اور عالم دین مفتی ہمیں جو ہے جوائن کریں گے. مفتی صاحب میں شکریہ ادا کروں گی. تابش بریک سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ کی نوحے سے ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی کتنے دن بیت گئے آپ نے بلوایا نہیں، مر ہی جاؤں گا اگر کرب و بلا تم ضروری ہو بہت سانس چلنے کے لیے، وہ بھی ایک دور تھا جب تم سے ملنے کے لیے ہاتھ کٹوائے مگر کوئی بھی گھبرایا نہیں، مر ہی جاؤں گا اگر کرب و بلا